السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے انشاءاللہ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے اپنا نیا درس آتش فشاں پہاڑ۔ آتش اور فشاں یہ دو الگ الگ کلمات ہیں، ان کو ملا کر کے اسے بنایا گیا ہے آتش فشاں۔ آتش کے معنی ہوتا ہے آگ، اور فشاں کے مطلب ہوتا ہے نکلنا یا بہنا یا برسات کا ہونا یا چھڑکنا وغیرہ کے معنی میں۔ تو یہاں پہ آتش فشاں پہاڑ کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا پہاڑ جس سے آگ نکلتی ہو۔ تو چلیے ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور اگر ہم کو کہیں بیچ میں کوئی مشکل کلمات ملتے ہیں تو اس کو سمجھیں گے۔ ایسے ہی اگر کوئی عبارت ایسی آتی ہے جو توضیح طلب ہے، اسے بھی ہم واضح کریں گے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھ سکتے ہیں کتاب کے ساتھ۔ اس دنیا میں بہت سی عجیب عجیب قدرتی چیزیں ہیں۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ زمین کی سطح ہموار یکساں نہیں ہے۔ کہیں پہ یہ اونچی ہے سطح، مطلب یہ زمین جو آپ کو دکھ رہی ہے برابری، ہموار کا مطلب ہوتا ہے کہیں پر اونچ نیچ نہ ہو، یکساں مطلب برابر۔ تو جو زمین کی سطح ہے یہ برابر نہیں ہے، یعنی ایک جیسا نہیں ہے، بلکہ اونچ نیچ پائی جا رہی ہے۔ کہیں پہ یہ اونچی ہے، اتنی اونچی کہ ہم اسے پہاڑ کہتے ہیں۔ پہاڑوں میں بعض ایسے ہیں جن کی چوٹی پر ایک شگاف یا سوراخ ہوتا ہے۔ شگاف کا مطلب یعنی پھٹا ہوا ہوتا ہے یا اس میں سوراخ ہوتا ہے۔ اسے اس کا دہانہ یا منہ بھی کہتے ہیں۔ دہانہ کا مطلب بھی وہی منہ ہوتا ہے، یعنی جہاں سے کسی چیز کی شروعات ہوتی ہے اور اس میں سوراخ ہوتا ہے، اسے دہانہ کہتے ہیں۔ کبھی کبھی زمین کے اندر کی حدت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جو کچھ اس میں ہوتا ہے وہ دہکتے ہوئے سرخ مادے کی شکل میں اس دہانے یعنی اس منہ میں سے زور کے ساتھ اوپر کو اچھلتا ہے۔ اس مادے سے لاوا اور ایسے پہاڑ کو کوہ آتش فشاں کہتے ہیں یا جوالا مکھی کہتے ہیں۔ جو مادہ اس سے نکلتا ہے لال کلر میں، اسے کیا کہتے ہیں؟ لاوا کہتے ہیں۔ اور جس پہاڑ سے نکلتا ہے اسے کوہ آتش فشاں یا آتش فشاں پہاڑ کہتے ہیں، اور اسے جوالا مکھی بھی کہتے ہیں۔ جوالا مکھی یہ ہندی لفظ ہے۔ یہ بھی ایک عجیب قدرتی چیز ہے۔ لاوا دھندلے رنگ کا قدرتی شیشہ ہے۔ اس کے ٹکڑے دیکھنے میں کسی ٹوٹی ہوئی سیاہ بوتل کے ٹکڑے معلوم ہوتے ہیں۔ سیاہ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کالا۔ یہ نکلتے وقت رقیق حالت میں ہوتا ہے۔ رقیق کا مطلب ہوتا ہے باریک، لیکوئڈ، یعنی بہتا ہوا سیال کی طرح، مگر ہوا لگتے ہی ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ جمتا ہے اور اس کی سخت پیڑیاں بن جاتی ہیں، یعنی مضبوط پتھر کی طرح ہو جاتا ہے یہ سوکھ کر کے۔ پہلے تو نکلا بالکل رقیق پانی کی طرح سے، پھر دھیرے دھیرے جب اس میں ہوا لگی تو وہ مضبوط ہوتا چلا گیا اور پتھر کی طرح مضبوط ہو گیا، یعنی پہاڑ کی طرح وہ پھر مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہندوستان میں آتش فشاں پہاڑ نہیں ہیں، لیکن اور کئی ممالک میں ہیں، مثلا جاپان، انڈونیشیا، جاوا، ملیشیا وغیرہ میں آتش فشاں پہاڑ موجود ہیں۔ اٹلی میں ایک بہت مشہور پہاڑ ہے جس کا نام دسویس ہے۔ یہ پہاڑ شہر نیپلس کے قریب واقع ہے۔ اس کی 2 چوٹیاں ہیں، ان میں سے ایک پر منہ ہے اور اس میں سے ہمیشہ دھواں نکلتا رہتا ہے۔ اس پہاڑ کی سیدھی بلندی 1500 گز ہے۔ گز یہ ایک پیمانہ ہے
دوری ناپنے کا، اور ایک گز میں تقریباً 24 سے 41 انچ ہوتے ہیں۔ یہ جگہ اور موقع محل کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، کسی ملک میں کچھ استعمال ہوتا ہے، کسی ملک میں کچھ مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ ایک پیمانہ ہے۔ کہیں پر 24 کے برابر ہوتا ہے، کسی ملک میں 30 کے برابر ہوتا ہے، کسی ملک میں 40 کے برابر۔ عام طور پہ اس کا جو پیمانہ ہے یا جو دوری ہے وہ 24 انچ سے لے کر کے 41 انچ ہوتی ہے۔ گز یہ فارسی کا لفظ ہے جو ہندی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اردو میں تو ہے ہی ہے۔ اس کی چوٹی پر ایک ہموار میدان ہے۔ اس پہاڑ کے گرد زمین زرخیز ہے۔ اس پہاڑ کے گرد یعنی اس پہاڑ کے آس پاس کی جتنی زمینیں ہیں وہ بڑی زرخیز ہیں، یعنی بڑی کھیتیہر زمینیں ہیں۔ اس میں اگر روپائی اور بوائی وغیرہ کی جائے تو فصل بہت اچھی اگے گی۔ اسے کہا جاتا ہے زرخیز، یعنی بڑی اچھی زمین پیداوار کے لیے بڑی زرخیز ہے، اور کاشتکاری ہوتی ہے۔ یہاں پہ کاشتکاری مطلب کھیتی باڑی۔ پرانے زمانے میں جو لاوا اس پہاڑ میں سے گرد و نواح کی زمین پر پھیلا تھا، اس کے نیچے بہت سے شہر اور بستیاں اور باغات وغیرہ دب گئے تھے۔ گرد و نواح کا مطلب ہوتا ہے اس کے آس پاس، اس کے ارد گرد جتنی بھی زمینیں تھیں اور جس پر وہ آتش فشاں پہاڑ سے نکل کر کے جوالا پھیلا تھا، اس کے نیچے بہت سارے آبادی بھی، گاؤں وغیرہ دب گئی تھیں۔ بہت سے نقصانات ہوئے ہوں گے، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ مر بھی گئے ہوں دب کر کے، اگر رات میں نکلی ہوگی تو۔ کچھ مدت کے بعد یہ لاوا سخت ہو گیا اور اس پر مکانات اور شہر تعمیر کیے گئے۔ جب یہ پہاڑ کی شکل کا ہو گیا، مضبوط ہو گیا، پھر اس پر لوگ بسنے لگے۔ گویا کہ نیچے بھی بستی جو دب گئی تھی، پھر اس کے بعد جب یہ برابر سرابر ہو گیا اور یہ لیکوڈ جو تھا وہ مضبوط ہو گیا ٹھوس پتھر کی طرح، تو پھر لوگ اس پر دھیرے دھیرے بسنے لگے۔ کچھ مدت کے بعد یہ لاوا سخت ہو گیا اور اس پر مکانات اور شہر تعمیر کیے گئے مطلب بنائے گئے۔ جب یہ خیال دل میں آتا ہے کہ بہت سے شہر اور بستیاں ہمارے پاؤں کے نیچے دبی پڑی ہیں، تو خوف ہوتا ہے کہ پھر ویسا ہی نہ ہو۔ جو لوگ وہاں آباد ہیں، بستے ہیں، انہیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو پھر یہی لاوا پھر سے نکل آئے اور ہم لوگ پھر سے دب جائیں۔ کچھ لوگ پہلے سے دبے ہوئے ہیں، ہم لوگ بھی انہی کی طرح سے پھر نہ دب جائیں، اس بات کا خدشہ ان کو لگا ہوا ہے، ڈر لگا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ 10-20 پہاڑ میں سے پگھلتا ہوا لاوا نکلا تو اس پہاڑ کے پاس کے 3 شہر دب گئے۔ ان میں سے ایک مشہور شہر پومپیائی بھی تھا۔ اس پہاڑ کے ایک آتش افشانی کا حال یوں بیان کرتے ہیں کہ تمام مہینے جولائی میں اس کے اندر جوش رہا اور بہت گڑگڑاہٹ سنائی دیتی رہی۔ جب آپ پانی کو ابالتے ہیں تو اس میں سے آواز آتی ہے ابلنے کی، تو اسی طرح سے اس پہاڑ کے نیچے وہ لاوا ابل رہا تھا گرمی سے۔ اس کے منہ سے دھواں نکلتا رہا اور لال پتھر اور راکھ اوپر کو اچھلتی رہی۔ 5 اگست کو اس آتشی پہاڑ میں اور زیادہ گڑگڑاہٹ ہوئی اور سفید دھواں نکلا۔ قریب کے پتھر 700 گز بلندی تک اچھلے۔ جو پتھر تھے وہاں پہ سب اچھل گئے، یعنی جو ایک بسفوٹ کی طرح سے نکلا۔ جیسے بم لگتا ہے تو آس پاس کی چیزیں بہت دور تک اچھلتی ہیں، کوئی اوپر کی طرف جاتا ہے، کوئی اگل بغل میں جاتا ہے، اسی انداز میں 700 گز بلندی تک اچھلے اور لاوا نکل کر بہتا رہا۔ پہاڑ سے 4 میل کی دوری تک یہ سرخ دہکتا ہوا لاوا پھیل گیا۔ 7 اگست کو بڑی بلندی تک آگ اچھلی۔ اس آگ کی روشنی اس قدر تیز تھی کہ 6 میل کے فاصلے تک گویا آفتاب نکل آیا۔ اتنی تیز تھے وہ آگ اچھلتی تھی اوپر کہ 6 میل
کی دوری تک لوگ اس آگ کو دیکھتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے سورج نکل آیا ہو، بالکل جیسے بجلی چمکتی ہے آسمان میں تو پورا اجالا ہو جاتا ہے، اسی طرح کی روشنی، تیز روشنی اس سے ہوتی تھی۔ اس آگ کی چمک رات کے وقت سوتے وقت بھی نظر آتی تھی۔ جو آگ اچھلی تھی وہ پھر پہاڑ پر آ گرتی تھی۔ اس آگ کی تپش یعنی گرمی 6 میل تک پہنچتی تھی، یعنی یہ جو آگ نکل رہی تھی اس کی گرمی جو تھی وہ 6 میل تک لوگ محسوس کرتے تھے۔ جیسے آپ اگر آگ یا الاؤ جلا کر کے بیٹھ جائیں تو آپ کو گرمی محسوس ہوتی ہے، اسی طرح کی گرمی اس لاوا سے محسوس لوگ کر رہے تھے۔ اس عجیب پہاڑ کو مشاہدہ کرنے سے دل کو خوف معلوم ہوتا تھا۔ زمین کو زلزلے یا بھونچال کی طرح صدمے اور جھٹکے ہوتے تھے۔ ایک شہر جو اس پہاڑ کے پاس واقع تھا، وہاں ان صدموں سے مکانوں کے دروازے اور کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے تھے۔ یعنی جو جھٹکا لگا یا جو آواز نکلتی تھی، اس آواز کی وجہ سے کھڑکیاں اور شیشے وغیرہ جو گھر پہ لگائے گئے تھے وہ سب ٹوٹ جاتے تھے۔ ایسا ایک اور پہاڑ امریکہ کے جزائر ہوائن میں ہے۔ اس کا نام سونا بوا ہے۔ اس کی بلندی 13,675 فٹ ہے۔ اس کا سب سے اونچا دہانہ 3 میل لمبا اور 1.5 میل چوڑا ہے، یعنی بہت لمبا چوڑا اس کا منہ کھلا ہوا ہے جس سے جوالا مکھی یا جوالا نکلتا ہے۔ دیکھیے جوالا مکھی، مکھ مطلب ہوتا ہے منہ اور جوالا مطلب جوالا نکلنے کا منہ، جس کے اوپر 700 فٹ بلند دیواریں قائم ہو گئی ہیں، یعنی اتنا نکلا کہ اگل بگل بہت اونچی دیواریں بن گئی ہیں، بیچ سے نکلتا رہا اور ادھر ادھر۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب چینٹیاں اپنا گھر بناتی ہیں تو وہ مٹی نکال کر کے اگل بگل رکھتی ہیں اور اگل بگل ان کے ایک طرح سے دیوار کی طرح اونچی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جو وہاں سے لاوا نکلتا تھا وہ ادھر ادھر پھیل جاتا تھا اور پھیلنے کے بعد پھر وہ جم جاتا تھا اور جمنے کی وجہ سے وہ ایک طرح سے دیوار بن گئی تھی۔ ایک مرتبہ راتوں رات اس کے 150 فٹ گہرے اور 1400 فٹ لمبے غار کی زمین ابل کر سطح کے برابر ہو گئی۔ پھر اس کے دہانے سے لاوا تمام قرب و جوار کی زمین پر بہنے لگا۔ زور کم ہو جانے پر یہ چھوٹی سی پہاڑی ایک بڑے کڑھاؤ کے شکل کی سی ہو گئی، یعنی جو لاوا نکلا وہاں سے وہ دھیرے دھیرے چاروں طرف پھیل گیا اور ایک بڑی کڑھاؤ جیسے ہوتی، کڑاہی جسے ہم کہتے ہیں، اسی کی شکل کی ہو گئی، بیچ میں خالی اور کنارے کنارے یہی لاوا نکل کر کے جم گیا۔ اور رنگین دھوئیں کے ستون بلند ہو رہے تھے۔ دھوئیں کے ستون کا مطلب ہوتا ہے کھمبا، یعنی دھواں جو سیدھا نکلتا تھا آسمان کی طرف۔ بعض جگہ آتشیں فوارے چھوڑتے تھے اور دہتا ہوا لاوا سینکڑوں فٹ بلندی تک اچھل رہا تھا۔ مغا بوا کے دہانے سے جاری ہونے والی آگ اور لاوا کے اس سیلاب نے جنگلوں، آبادیوں، کھیتیوں اور مکانوں کو دور دور تک جلا کر راکھ کر ڈالا۔ یہ آتشی مادہ ہونا چاہیے، زیادہ دیتا ہے۔ یہ آتشی مادہ سمندر میں بھی گرتا رہا، یا یہ آتشی مادے سمندر میں بھی گرتے رہے۔ یہ آتشی مادہ سمندر میں بھی گرتا رہا۔ سمندر کی تہ کی عجیب و غریب مچھلیاں جو کبھی دیکھنے اور سننے میں نہ آئی تھیں وہ سطح آب پر آ گئیں
یعنی پانی کی سطح، یعنی پانی کی برابری، پانی کے اوپر آ گئیں. سطح آب پانی کی سطح، پانی کے اوپری حصے پر آ گئیں اور سمندر کی سطح پر بھاپ کے ستون سے بنتے رہے. آتش فشاں پہاڑوں کی آتش فشانی سے آبادیوں کو بہت نقصان پہنچا ہے. ایک اندازے کے مطابق سن 1500 سے 1914 تک ایسے پہاڑوں کی آتش فشانی سے تقریباً 2 لاکھ انسانوں کی زندگیاں تلف ہو گئیں. تلف کا مطلب نقصان، ختم ہو گئی، برباد ہو گئی، ان کی زندگی تباہ ہو گئی. آس پاس کے علاقوں کی زمین میں تغیر ہونے سے جانی و مالی نقصان بھی ہوا. تغیر کا مطلب بدلاؤ، تبدیلی. مگر اس آتش فشاں سے زمین کے اندر کا حال جاننے میں مدد ملتی ہے. جب یہ آتش فشاں پہاڑ نکلتے ہیں تو یہ بہت نیچے سے، زمین کے نیچے سے وہ چیزوں کو باہر نکالتے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نیچے کیا ہے. مان لیجئے کبھی کوئی چیز نکلی، اس میں سے کچھ کوئلے کا مادہ نظر آیا، تو ہاں اب اس پر ریسرچ چالو ہو جائے گی، یہاں پہ کوئلہ مل سکتا ہے. ایسے ہی کوئی دھات نظر آئی، لوہا یا کوئی اور چیز، تو اس کی بھی ریسرچ شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہ چیز یہاں پہ ملی ہے، یعنی اس کے آس پاس یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. تو یہی کہہ رہا ہے کہ آتش فشاں نکلنے سے، یعنی زمین کی چیزیں باہر نکلنے سے بہت ساری چیزیں ہمیں زمین کے اندر جو موجود ہیں اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے. آتش فشانی کے وقت جو گیس اور لاوا نکلتا ہے اس کے نمونے لے لیے جاتے ہیں اور سائنس کی تجربہ گاہوں میں نمونے یعنی سیمپل، یعنی تھوڑا تھوڑا جو لاوا نکلا اس کا کئی جگہوں سے تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر سے نمونہ، سیمپل، کچھ حصہ لے لیا جاتا ہے اور سائنس کے تجربہ گاہوں میں ان کا نہایت غور سے مطالعہ کیا جاتا ہے، یعنی اس پر ریسرچ کی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک دن زمین کی اس قوت سے صنعت و حرفت میں کوئی مدد کی جا سکے. زمین کی قوت، یہ زمین جو نیچے سے چیزوں کو اٹھا کر کے اوپر پھینک دیتی ہے، یہ اس کی زمین کی قوت ہے. تو یہی کہہ رہا ہے کہ صنعت کا مطلب ہوتا ہے بنانا اور حرفت کا مطلب ہوتا ہے پروفیشن. یعنی صنعت و حرفت کا مطلب یہ ہوا کوئی چیز بنانا، گڑھنا وغیرہ. جیسے ٹیکنالوجی کی چیزیں ہیں، دوا ہے، یہ بھی صنعت ہے. جتنی بھی چیزیں بنائی جاتی ہیں مصنوعاتی، جتنی بھی چیزیں ہیں مصنوعات، جو ہم کھاتے پیتے ہیں یا اپنے کپڑے وغیرہ استعمال کرتے ہیں، لیپ ٹاپ وغیرہ، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ صنعت ہے. تو ہو سکتا ہے کہ زمین کی اس قوت کو کسی طرح سے انسان کیپچر کر کے اس کو ان ساری چیزوں میں استعمال کر سکے تاکہ آسانی ہو. جیسے ہم اب اس قوت کو، جیسے ہم قوت پیدا کرتے ہیں کس سے؟ پیٹرول سے، الیکٹریسٹی سے، یہ سب انرجی ہیں. تو زمین کی اس انرجی کو جو چیزوں کو اوپر پھینک دیتی ہے، اس طاقت کو استعمال کر کے بھی، جیسے ہم پیٹرول اور گیس اور ڈیزل وغیرہ کو استعمال کرتے ہیں، الیکٹریسٹی کو استعمال کرتے ہیں، اسی طرز پر اس قوت کو بھی استعمال کیا جا سکے. یہ جو چیپٹر ہے ماخوذ ہے. ماخوذ کا مطلب لیا گیا، اخذا سے یہ مفعول کا صیغہ ہے، مفعول ماخوذ. ٹھیک ہے، یہ کئی سے صاحب کتاب نے اٹھا کر کے لکھ دیا ہے لیکن اس کا مرجع نہیں لکھا ہے.